الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إلى وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ پیچھے اسباق میں جنگ بدر کا ذکر بھی تھا اور جنگ احد کا۔ احد میں مسلمانوں پر پریشانی آئی۔ کل کے سبق میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی 2 بار کافروں پر بھی آئی ہے۔ اچھا، مسلمانوں پر کچھ ایسا وقت آنے کا مقصد تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کوتاہی ہوئی، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر تھوڑی سی کمزوری دکھائی۔ اس میں بھی حکمت ہے، اگر مسلمانوں کو ہمہ فتح ہو تو پھر شہادت کس کو نصیب ہوگی؟ اگر تھوڑی سی معاملات ایسے ہوتے ہیں، پستی آتی ہے، تو وہ شہادت کے درجات بھی تو ملتے ہیں نا۔ تو کل کے سبق میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تم پر فتح کے بعد احد میں پہلے فتح ہوئی، پھر شکست ہو گئی۔ فتح کے بعد جو شکست ہوئی ہے اس کی حقیقت کیا تھی؟ اللہ ایمان والوں کو اور منافقین کو دکھانا چاہتے تھے کہ پکا ایمان والا کون ہے اور پکا منافق کون ہے۔ تو آج کے سبق میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ جو منافق تھے وہ یہ کہہ رہے تھے، فرمایا کہ الذین قالوا لاخوانہم، ہمارے بھائی، مسلمانوں کو بھائی کہہ رہے ہیں، ایمان والوں کو بھائی کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ جب ایمان والوں کو ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، لیکن اندر ان کا کیا تھا؟ جو کل کے سبق آخریت میں فرمایا کہ بھئی ان کے دل میں کچھ ہے اور زبان پر کچھ ہے۔ لیسا فی قلوبہم واللہ اعلم ما یکتمون، ان کے دل میں کچھ، زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل میں کچھ ہے، اللہ کہا یہ جو کچھ چھپاتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں۔ اور فرمایا یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ الذین قالوا لاخوانہم، ہمارے بھائی، یعنی ایمان والوں کے متعلق کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین، جن کے دل میں کفر ہے۔ وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، ہماری بات مان کر یہ یہاں رہ جاتے تو ما قتلوا، یہ شہید نہ ہوتے، یہ مرتے نہ، ان کو موت نہ آتی۔ اللہ نے فقل، ان سے کہو، فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو پھر تمہیں بھی گھر میں بیٹھے موت نہ آتی۔ موت کا ایک وقت مقرر، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ فی بروج مشیدہ، تم اگر قلعوں میں بند ہو جاؤ موت نے وہاں بھی آ جانا۔ تم اگر اپنے دعوے میں یہ سچے ہو کہ بھئی وہاں جا کر لڑنے کے لیے گئے ہیں تو ان کو موت آ گئی ہے، یہاں رہتے تو موت نہ آتی، یہاں وہاں موت ان کے بڑے نہیں مرے۔ منافقین کے بندے مرتے ہیں نا، ہر انسان مر رہا ہے، وہ کہ یہ جو ان کے بندے مرے ہیں، مرتے آ رہے ہیں اب تک، تو یہ تو جہاد کے لیے نہیں گئے۔ اگر ایسی بات ہے تو یہ اپنے قول میں سچے ہیں تو پھر موت نہ آتی۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے حکم کو بلند کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا،
اسے موت نہیں آئی. موت کا سمجھ، موت جو ہے نا وہ زندگی اور موت کے درمیان چھوٹا سا ایک حائل ہے. موت آئی، اس کے بعد اس کی زندگی شروع ہو گئی. بل احیاء، اللہ کہتے ہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم، اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. عند ربہم یرزقون، ان کو رزق دیا جاتا ہے. وہ کون سا رزق ہے اسے اللہ جانتے ہیں. ہاں جی، یہ تو ایک لمحہ ہے، صرف لمحہ. ادھر روح نکلی، جو اللہ نے کہا نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ ذائقہ اس کو ملا. بس اب دوبارہ زندگی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہر ایک کی شروع ہوتی ہے. ان کو اللہ نے زندگی دی، شہید ہوئے، ان کو اللہ نے زندگی دی، ان کو اللہ رزق دے رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں. کافر مرتا ہے اس کو بھی زندگی ملتی ہے، ہائے ہائے کرتا ہے، وہ میں کہاں آ گیا ہوں، مجھے کیوں لایا گیا ہے. ہاں جی. ایمان والا مرتا ہے، وہ اگر اس کا ایمان قوی ہے مرتا ہے تو کہتا ہے بھئی مجھے جلدی اپنے منزل مقصود تک پہنچا دو. اگر دوبارہ اس جسم میں دوبارہ روح نہ آتی تو وہ قبر میں جو سوالات ہیں وہ کیا کون دے گا؟ سوالاتوں کے جواب جو ہیں وہ کون دے گا؟ جو فرشتے آتے ہیں پوچھتے ہیں من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، پوچھتے ہیں نا، تو جواب کون دے رہا ہوتا ہے؟ وہی مردہ دے رہا ہے نا. ظاہر ہے اس کے اندر روح ڈالی گئی ہے نا، وہ جواب دے رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردہ جو ہے تم جب اسے دفنا کر جاتے ہو تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور کہتا ہے کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ تمہیں کیوں بتلایا جا رہا ہے کہ جس پر تمہیں اتنا گھمنڈ ہے، بیوی ہے خامد گھمنڈ ہے، اولاد ہے باپ پر گھمنڈ ہے، باپ ہے اولاد پر گھمنڈ ہے، میں کسی کا گھمنڈ نہیں چل سکتا، کسی کا گھمنڈ نہیں چل سکتا. ہے جی. تمہیں وہاں جانا ہے، تمہارے اسی جسد میں تمہیں روح ڈالی جائے گی. تو ان کے بھی جسم میں روح ڈالی گئی. اب معاملہ یہ برزخی معاملہ ہے، یہ معاملہ برزخی معاملہ ہے. برزخ کسے کہتے ہیں؟ پردے کو. عورت ہے نا، عورت نے پردہ کیا ہوا ہے، تم عورت کو دیکھ سکتے ہو، عورت تمہیں، وہ مردہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تم اسے نہیں دیکھ رہے. یہ برزخی معاملہ ہے، اسے اللہ جانتے ہیں معاملات کیا ہیں. اچھا، ہم جب مردے کو دفناتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع کر دے، کشادہ کر دے. تو قبر تو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، 2 فٹ چوڑی ہے، 6 فٹ لمبی ہے، بس. تو کشادہ کیسے؟ وہاں کا معاملہ اور ہے، اسے اللہ جانتے ہیں. ایمان والے کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ جب اسے سوال کیے جاتے ہیں، وہ سوالوں کے جواب دیتا ہے، اس کے بعد جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے. تو مردہ کہتا ہے یہ کیوں کھولی گئی ہے، میں تو ایمان پر تھا اور سوالوں کے جواب بھی صحیح دیے. تو اسے جواب ملتا ہے اگر تیرا ایمان کمزور ہوتا تو ان سوالوں کے جواب نہ دے پاتا تو یہی کھلی رہتی. پھر اسے بند کیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اب اسے کہا جاتا ہے کہ اب راحت کی نیند سو جا، سو جاتا ہے. تو روح جو ہے اس کے اندر ہے تو وہ بولتا ہے، وہ سوچتا، وہ کہتا ہے اللہ سے
ہے؟ معاملہ جو ہے ہم نہیں جان سکتے، اس کو اللہ جانتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، خوش ہوتے ہیں وہ جو شہید ہیں، اللہ کے فضل سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو عطا کیا، ان کو دیا، اس پر خوش ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے دو نعمتیں بتاتی ہیں۔ پہلی نعمت فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پہلی بشارت کیا ہے کہ جو تیرے پیچھے والے ہیں نا، جن کے کہنے پر تو آگے آیا، وہ بھی دیندار ہیں، وہ بھی دیندار ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں جی، اور جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے لیے بھی اللہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اس پر خوش ہوتے ہیں۔ دوسری خوشخبری یستبشرون بنعمت من اللہ فضل، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے اپنے فضل سے نوازیں گے قیامت کے دن جنت میں، اور ان کو وہ نعمت جو ہے مرنے کے بعد ہی شروع ہو گئی، ان کو ملنا شروع ہو گئی۔ جو شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے اس کا خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں قبولیت پہلے ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، سوائے حقوق العباد کے، سوائے حقوق العباد کے باقی تمام گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ حقوق العباد کا تعلق جو ہے وہ بندوں کے ساتھ ہے، بندہ اسے معاف کر دے تو اس کی معافی ہے، نہ کرے تو اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اور فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو انسان نے کمایا، جو اعمال صالح کیے، اس کو اس کا پورا بدلہ ملے گا، اس کے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ ہاں جی، اب ہمیں مثال کے طور پر یہاں جو ہے جہاد نہیں ہے، تو میں نے پہلے بتایا کہ جہاد اصل مجاہدے کا نام ہے، اپنے جان پر ہم نے جہاد کرنا ہے، سر سے پاؤں تک، آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی حفاظت کرنی ہے، زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے جی، ان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ مجاہدہ جو کرے گا اس کو اسی طرح اجر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اجر نصیب فرمائے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔